بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورۃ الروم کا ہمارا چوتھا رکوع ہے. آیت نمبر 30. فرمان باری تعالی ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. مشرکین کو نصیحت کرنے کے بعد اور شرک کی تردید کے بعد، توحید کے دلائل کے بعد، اب یہاں پہ مسلمانوں کو دین حنیف پر قائم رہنے کی، ثابت قدمی کی نصیحت کی جا رہی اور ان کو توحید کا ایک لائحہ عمل دیا جا رہا ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. فَأَقِمْ، آپ قائم رہیں، جمے رہیں، ڈٹے رہیں. کس کے ساتھ؟ کہاں پہ؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. آپ اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو جما کے رکھیں، ڈٹا کے رکھیں. لِلدِّينِ حَنِيفًا، دین حنیف کے لیے. دین حنیف، حنیف کا مطلب ہوتا ہے یکسو دین، جو ایک اللہ کی طرف دائیں بائیں نہیں جاتا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کئی بار آتا ہے نا کہ حنیفاً وما کان من المشرکین. وہ حنیف تھے، یعنی یکسو تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے. ان کے کو 2 3 4 5 نعوذ باللہ خدا نہیں تھے، بلکہ حنیف، یکسو، ایک ہی دین پر، ایک ہی رب کو ماننے والے. تو دین حنیف کے اندر 2 چیزیں، جن چیزوں پہ یہاں ڈٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے، 2 چیزیں للدین حنیف. نمبر 1، اللہ کی توحید. اللہ کی توحید پہ ڈٹ جاؤ، اس پہ جم جاؤ، اس پہ آنچ نہ آنے دو. نہ کوئی شرک جلی تم سے ہو، نہ شرک خفی ہو، نہ چھوٹا شرک ہو نہ بڑا شرک ہو، بلکہ عین خوبصورتی ہے توحید پر تمہاری زندگی جو ہے وہ مزین. نمبر 1 توحید. نمبر 2 بندگی الہی، اللہ کی عبادت کرنا، اسی کی غلامی کرنا. یہ نہیں ہے کہ توحید تو ہے، شرک نہیں کرتا، غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، رکوع نہیں کرتا، کسی اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں مانگتا. توحید ہے جی، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں بہت ساری، کاروباری معاملات میں اور جگہ جگہ پہ پتہ نہیں کیا کچھ کیا جا رہا ہے. بس یہ ہے کہ توحید ہے، ایسا بھی درست نہیں ہے. نمبر 1 توحید ہو، عقیدہ تو ہو توحید والا. دوسرے نمبر پہ پھر اللہ کی بندگی بھی ہو. باقی معاملات میں بھی اللہ کی پوری طرح بندگی کرے. ان 2 چیزوں کا نام ہے دین حنیف. یہاں کہا جا رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. دین حنیف کے لیے اپنے چہرے کو قائم کر لو، جم جاؤ، ڈٹ جاؤ. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. یعنی یہ 2 چیزیں جو ہے نا، توحید اور بندگی الہی، جن 2 چیزوں کی کلیکشن کو یہاں پہ دین حنیف کہا جا رہا ہے. یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. فطرت کا مطلب ہوتا ہے خلقت، پیدائش، جبلت. جس چیز پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، اسی چیز پر اللہ نے ہر ایک کو پیدا کیا. جیسے نبی اسلام کی حدیث ہے ما من مولود یولد علی الفطرہ. کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. اس کے ماں باپ ہی ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا حالات اور عوارض یا ماحول یا معاشرہ یا جس علاقے میں وہ پیدا ہوتا ہے وہاں کا دین اس پر جو ہے رنگ چڑھ جاتا ہے اور فطرت سلیمہ دب جاتی ہے. وگرنہ اللہ نے ہر انسان کو اسلام پر، فطرت اسلام پر پیدا کیا، دین حنیف پر پیدا کیا، توحید اور بندگی الہی پر پیدا کیا. تو فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ.
اللہ کی خلقت کو تبدیل نہ کیا جائے، یعنی اللہ نے تو اسلام پہ پیدا کیا نا، تو اس کو تبدیل نہ کیا جائے، غلط چیزوں کی طرف نہ ڈال دیے جائے بچوں کو، بلکہ عقیدہ سمجھایا جائے، ان کو توحید سمجھائی جائے۔ جہاں باقی تربیتیں بھی کرنی ہیں وہاں سب سے ضروری جو ہے عقیدہ مضبوط ہونا۔ جیسے کسی کہنے والے نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ اگر تمہارا عقیدہ مضبوط نہیں نا ہے، اگر تمہاری توحید مضبوط نہیں ہے تو پھر کالی بلی تمہیں ڈرائے گی۔ اگر تمہارا عقیدہ مضبوط نہیں تو کالی بلی تمہیں ڈرائے گی، اور تمہارا عقیدہ اگر مضبوط نہیں ہے تو ہاتھ کی خارج جو ہے تمہیں بڑا خوش کرے گی، اور اگر تمہارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو گھر کی چھت پہ جو ہے وہ بولنے والا کبا بھی تمہیں بہت کچھ بتا رہا ہوگا۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو جگہ جگہ پہ کچھ نہ کچھ اس کو جو ہے وہ توہمات آتی رہیں گی، وسوسات اس کو آتے رہیں گے۔ لیکن جب عقیدہ مضبوط ہوگا تو کچھ بھی ہو جائے، اسباب اور وسائل نہ بھی ہوں، سامنے جو ہے وہ دریا ہو اور پیچھے جو فرعون کی فوج ہو، پھر بھی کہے گا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ میرے لیے راہیں کھولے گا۔ جب عقیدہ مضبوط ہوگا نا، جب عقیدہ مضبوط ہے تو یہاں پہ بات ہے لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت کو، اللہ کی فطرت کو، اللہ رب العزت نے جس چیز پہ لوگوں کو پیدا کیا اس کو نہ بدلو، بلکہ اسی پر لوگوں کو قائم رہنے دو اور اسی کی تبلیغ دو۔ اور انبیاء جتنے بھی آئے انہوں نے توحید کا درس دیا۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یعنی دو چیزوں کا نام، ایک اللہ کی توحید، دوسرا اللہ کی بندگی، ان دو چیزوں کا نام ہے ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین، صاف دین، بالکل کلیئر کٹ دین۔ یہی دین ہے جو کہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے جس دین کی ترویج کی، اشاعت کی، تبلیغ کی، لوگوں کو بلایا، دعوت دی، وہ یہی دین تھا، ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے۔ اب اگلی بات مزید نصیحت کی جا رہی، ایک نصیحت تو یہ ہو گئی کہ اللہ کے دین حنیف پر قائم رہو اور اس فطرت کو نہ بدلو، ایک نصیحت تو یہ ہو گئی۔ دوسری نصیحت کیا ہے؟ فرمایا منیبین الیہ، اسی اللہ کی طرف پلٹنے والے بن جاؤ۔ منیب، منیب کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنے والا، پلٹنے والا، اللہ کی طرف آنے والا بار بار۔ قیامت کے دن فرمایا گیا کہ جب اللہ کے پاس آئیں گے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اور سورہ قاف میں آتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ متقیوں کے لیے جنت کو قریب کر دے گا، اور پھر اللہ انہیں کہے گا ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیب مَنْ خَشِیَ الرَّحْمَنَ بِالْغَیْبِ، جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے، بالغیب اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیب، اور قلب منیب لے کر آیا اللہ کے پاس، ایسا دل جو بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ تھوڑا سا دور گیا، جب اس کو محسوس ہوا کہ لگتا ہے کہ میں اللہ سے دور ہو گیا، لگتا ہے کہ ایمان میں، روحانیت میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہے، فوراً سے وضو کرے، اللہ کی طرف پلٹے، قلب منیب، بار بار اللہ کی طرف آنے والا، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا۔ ایک نماز پڑھی، اگلی نماز کا انتظار ہو، فوراً سے جو اگلی نماز کا وقت آیا بھاگا آیا اللہ کی طرف، وہ پڑھ لی، اب اگلی نماز کے لیے بھاگا ہے، وہ پڑھ لی، اس کے بعد بار بار ورجل قلبہ معلق فی المسجد، یہ ایسا خوبصورت شخص ہے، ایسا باکمال شخص ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کا دل کہیں اور لگتا ہی نہیں، تو یہ قلب منیب ہے۔ اس لیے یہاں کہا جا رہا ہے منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی طرف پلٹنے والے بن جاؤ، واتقوہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اسی سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے مطلب ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس کو مشرک قرار دیا گیا۔ نبی اسلام کی حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں، نبی اسلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، بندے اور کفر و شرک کے درمیان، بندے سے مراد مسلمان بندہ، مسلمان شخص اور کافر اور شرک کے درمیان فرق صرف اور صرف نماز، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے ادھر مسلمان ہے اور درمیان میں نماز کھڑی ہے، اور ادھر جو ہے وہ کفر ہے اور شرک ہے۔ اگر اس شخص نے نماز کو تھامے رکھا تو کفر و شرک نہیں آئیں گے اس کے پاس۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک جو ہے وہ نہر ہے، نہر کا پانی ہے، بیچ میں جو ہے وہ اس کا نہر کا کنارہ ہے، اب اس طرف جو علاقہ آبادی ہے، آبادی اور نہر کے پانی کے درمیان رکاوٹ کیا ہے؟
وہ کنارہ ہٹا دو تو پانی جو ہے وہ سارا سارا آبادی کے اندر آ جائے. بالکل اسی طرح ایک طرف جو ہے وہ یہاں پہ انسان ہے، مسلمان شخص ہے، درمیان میں جو ہے نماز ہے، ادھر کفر و شرک ہے. بیچ میں نماز کو نکال دو، بندہ کفر میں اور کفر جو ہے بندے کے اندر. بالکل جو ہے بیچ میں نماز ہے. بالکل خوبصورت مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ. لیکن یہاں پہ ایک چیز ذرا نوٹ کر لیجئے، یہ نہ کہیے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو گیا. یعنی کفر کا فتویٰ لگانا یہ ایک بہت بڑی یوں سمجھ لیجیے معاملے کی سنگینی ہوگی. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کفریہ عمل کیا، یہ کہیے کہ اس نے کفریہ عمل کیا، کافر نہیں ہے. اگر اس نے اعتقادی طور پر کہا کہ میں نماز کو نہیں مانتا، بھائی نماز کیا ہوتی ہے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں پڑھتے، یعنی انکار کر دیا منہ سے اس نے، پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. لیکن یہ ہے کہ مسلمان ہے، مانتا ہے نماز پڑھنی چاہیے لیکن سستی کرتے ہوئے پڑھتا ہی نہیں ہے، تو اس کو کافر نہ کہیے، بلکہ اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے ایسا عمل کیا جو کہ کفریہ عمل ہے. عمل اس نے ایسا کیا، توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگے. تو یہاں کہا جا رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. نماز نہ پڑھنے والے کو مشرک کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کی بندگی کی. مثال کے طور پہ اب نماز کا وقت ہے، ادھر یا تو یہ شاپ پہ بیٹھا ہے، یا گھر میں بیٹھا ہے، یا کسی بازار میں بیٹھا ہے، یہ جگہ کسی اور جگہ بیٹھا ہے. عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی بندگی اور اس کے بعد جب اللہ نے بلا لیا، اللہ کی محبت، اللہ کا حکم، اللہ کے حکم پر کسی اور کا حکم مان لینا یہ شرک ہے نا. اللہ کے حکم پر کسی اور کا حکم مان لینا شرک ہے. ادھر اللہ کا حکم تھا، دوسری طرف اس کے نفسانی خواہشات یا شیطان کے وسوسے یا دکان عزیز یا یہ ہے کہ کوئی جو ہے وہ دوستوں کی محفل یا کچھ ایسی چیز یا گھر میں ٹی وی یا موبائل کچھ بھی ایسی چیز، تو اس نے اللہ کے حکم پر ان ساری چیزوں میں سے کسی ایک کو ترجیح اور فوقیت دے دی. اسی کو تو شرک کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی پر، اللہ کی اطاعت پر، اللہ رب العزت کے حکم پر کسی اور کو ترجیح دینا، اس کو شرک کہتے ہیں. اس لیے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. آخری آیت دیکھیے، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا. فرقوا، ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو. وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ گروہ در گروہ بن گئے، فرقوں میں بٹ گئے، مختلف پارٹیاں بن گئی، تحریکیں، تنظیمیں بن گئی، جماعتیں بن گئی. کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش. یعنی ہر جماعت، ہر مسلک، ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر پارٹی، اس کو دیکھ لیجئے وہ کہتا ہے بس ہم بھی حق ہیں، ہم حق ہیں، باقی سارے جھوٹ. جس کے پاس چلے جاؤ وہ کہتا ہے ہمارا منشور یہ، ہمارا عزم یہ، ہم حق پہ. اللہ کہہ رہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پہ خوش ہے، اسی پہ راضی ہے، اور اسی کو سمجھتا ہے کہ میں ہی حق پہ ہوں. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ لیے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں، امت مسلمہ میں اتنے گروہ بن گئے، فرقے بن گئے، پارٹیاں بن گئی. ایک نیا مسلمان جو ہے وہ مسلمان ہوئے تو اس کو سمجھ نہیں ہے اس نے جانا کدھر. جیسے مثال کے طور پہ یعنی اتنے یوں سمجھ لیجیے نتنے ورژن بن گئے دین کے نام پہ، نتنے ماڈلز بن گئے، نتنے جو ہے وہ چیزیں آ گئی ہیں کہ کبھی کوئی منشور ہے، کبھی کوئی منہج ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کوئی چیز لینے جاتے ہیں، کوئی بھی کوئی کھانے کی چیز ہے یا کوئی الیکٹرک چیز ہے، مارکیٹ میں جاتے ہیں تو الیکٹرک چیز مثال کے طور پہ لینے جاتے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کس کمپنی کی چاہیے، ڈولنس کی چاہیے، ہائر کی چاہیے، ایل جی کی چاہیے، کس کمپنی کی چاہیے. تو نعوذ باللہ یہی معاملہ دین کا بن گیا. تو اگر دین لینے آیا، کوئی مسئلہ پوچھنے آیا کس مسئلہ کا چاہیے، یعنی کس امام کی بات چاہیے آپ کو، فلاں امام یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، آپ نے کس کو فالو کرنا. نعوذ باللہ یہ دین ہے. ہمیں تو سادہ سی بات سمجھائی گئی تھی کہ نبی اسلام نے کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرا میری سنت ہے، جب تک ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی. ہمیں تو بس اتنی بات سمجھائی گئی تھی. ہمیں تو یہ نتنے ورژن، یہ نتنے ماڈل ہمیں تو بتائی نہیں. کہ یہ بات یہ ہے کہ اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ ان لوگوں میں نہ ہو جاؤ جنہوں نے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور مختلف گروہ اور فرقے اور پارٹیاں بن گئیں، اور پھر ہر پارٹی، ہر گروہ، ہر تنظیم اپنی جماعت کے ساتھ خوش ہے اور اسی میں جو ہے وہ مگن، اسی کے اندر لگے. اللہ رب العزت ہمیں اس جماعت کے ساتھ ملائے جس کو نبی اسلام نے فرقہ ناجیہ قرار دیا. انشاءاللہ اس پہ کل بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.